روحیل اظہر صاحب، اس مرتبہ انتخابات میں آپ کا حلقہ کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ یہ غیر ارادی طور پہ ہوا یا اس حوالے سے آپ سے مشاورت کی گئی تھی؟ یہ ارادتاً کیا گیا. شاید میری آواز نہیں اچھی لگتی تھی. آپ کی آواز میں کیا خرابی ہے؟ اتنے سال سے آپ لائل رہے اپنی پارٹی کے. سچ. کبھی آپ نے پارٹی سے اختلاف نہیں کیا. سچ. یہ کون سا ایسا سچ بول دیا جس پہ آپ کے خلاف ہوگی؟ کوئی واقعہ ہے؟ یہ بڑی پہلے کی بات ہے. جب 2008 میں یہ بات ہوئی تو میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے خاصی شفقت کرتے رہے ہیں. اب نہیں کر رہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، کرتے رہے ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ کال کی جس میں اس فقیر بھی شامل تھا. وہ جانا چاہ رہے تھے، لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے. تو سب اسی بات کے متفق تھے، اتفاق تھا کہ کرنا چاہیے. مجھ سے انہوں نے جب پوچھا تو میں نے کہا جی اتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے تو اچھی بات ہی ہوگی. نہیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں نے کہا جی میرے نزدیک یہ الائنس ٹھیک نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ کے والد پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن تھے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. ان کی سیاست اور آپ کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور کیا یہ حقیقت ہے ایک دفعہ آپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا 97 میں محترمہ کے انڈر چیئر پرسن. آپ لاہور پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی رہے. تو پھر کیا اختلاف تھا؟ میرا اختلاف نہیں تھا. آپ کیا سمجھانا چاہ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کو؟ میں اصول کی بات کر رہا تھا کہ آپ کی سوچ اور ان کی سوچ آپس میں نہیں ملتی. اور پھر آپ نے یہ بڑا ایک بہت بڑا اٹھایا ہوا تھا بیڑا کہ ہم پرویز مشرف کے خلاف ہیں. تو پرویز مشرف اس وقت صدر تھا، تو آپ نے پھر اس سے جا کے حلف بھی لینا تھا. تو میں نے یہ بات ان سے عرض کی تھی کہ آپ کا یہ، اور پھر میری بات وہ سچ نکلی. تھوڑی دیر میں آپ علیحدہ ہو گئے. علیحدہ ہونے سے پہلے پھر بلایا انہوں نے. اب کیا کرے؟ میں نے میاں صاحب سے کہا، میاں صاحب ایک پنجابی کی مثال ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ کے کانوں سے ضرور. یہ کس سن کی بات ہے؟ وچ ایئر؟ یہ 2008 2008 میں یہ آئی ہے نا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. لیکن اس سے پہلے تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہو چکا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ وعدہ ہو چکا تھا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ اکٹھے جائیں گے. اس سے کیا فرق پڑا یار؟ بی بی آئیں، اس کے بعد آئیں، آ کے انہوں نے طے کیا. پھر پرویز مشرف ہی تھا نا اس وقت. اب آپ کھڑے ہو جائیں اگر اپنے معاہدوں پہ تو اور چاہیے کیا؟ پھر تو کام ہی بن جائے گا. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا اختلاف ہوا میر محمد نواز شریف سے. اختلاف نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ مت جاؤ. اختلاف نہیں ہوا، میں نے اپنی رائے دی کیونکہ یک شخصی رائے تھی. اس رائے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا نا، اس کے بعد آپ کا الائنس ٹوٹ گیا تھوڑے عرصے کے بعد. اس الائنس کو چھوڑیں، آپ کا جو الائنس تھا میاں محمد نواز شریف ہے، اس کا کیا بنا؟ وہ ٹھیک ہے، ان کو یاد آئے گی جب بھی آئے گی حاضر ہو جائیں گے. آپ مسلسل الیکشن لڑتے رہے، چھوڑ دیتے سیاست کو. کیوں الیکشن میں جاتے تھے جب آپ کا یقین تھا کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، آپ سچ بولتے رہیں گے اور آپ کا سچ کوئی سنے گا نہیں، تو کیوں الیکشن میں جاتے رہے؟ کبھی کبھی آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. کیا مجبوری تھی جی؟ اس حلقے میں ایک عرصہ دراز سے میرے باپ کا ایک نام تھا. اب جب تک زندہ ہوں اس نام کو زندہ رکھوں گا. تو بس نام کی خاطر آپ سیاست کرتے ہیں، عوام کے لیے نہیں کرتے، ان کی غربت کے خاتمے کے لیے نہیں کرتے، ان کی بہتری کے لیے نہیں کرتے، اچھے اسکولوں کے لیے نہیں کرتے، اچھی سڑکوں کے لیے نہیں کرتے، اچھے انصاف کے لیے نہیں کرتے، اپنے نام کے لیے اور اپنے خاندان کے نام کے لیے کرتے ہیں. جتنی باتیں آپ نے یہ کہی ہیں نا، میرے خیال میں ان میں 80% کام میں کرتا ہوں گا. اچھا، مجھے ایک سوال کا جواب یہاں پہ دیں. آپ کو جو پیسے دیے جاتے ہیں، جو اربوں روپیہ، کیا یہ جو پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں کیش دیے جاتے ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہ ایک پرزمپشن کریٹ کر دی گئی ہے، ایک غلط امپریشن کریٹ کر دیا گیا. حقیقت کیا ہے؟ آپ سے صرف آپ کی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لیے جاتے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کو جس ڈپارٹمنٹ کو آپ نامینیٹ کرتے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ 15% اس میں آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے؟ نہیں یار، مطلب میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ اس حد تک جائے گا. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی قومی اسمبلی یا کوئی صوبائی اسمبلی کا رکن عدالت میں گیا ہو کہ خبردار یہ الزام آپ پہ مت لگاؤ.
وہ الزام اس طرح لگایا جاتا ہے کہ آپ ایک افواہ اڑا دیتے ہیں, آپ ایک بات کر دیتے ہیں, الفاظ ادا کر دیتے ہیں, مطلب آپ مینشن نہیں کرتے کہ فلانا بندہ, جو ہمارے میں وہ اخلاقی جرات نہیں ہے نا کہ فلانا بندہ اس کام میں ملوث ہے. آپ کہتے ہیں سیاست جھوٹ اور منافقت کا نام ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جھوٹ اور منافقت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے؟ کوشش کرتا ہوں یار. منافقت تو خیر میں بالکل ہی نہیں کر سکتا, اور جھوٹ بھی میں جو بولتا تھا وہ اب دنیا میں نہیں رہا, تو میں نے کس سے جھوٹ بولنا پھر, اور کیوں بولوں گا میں کسی کے لیے اپنی عاقبت کیوں خراب کروں گا. 2 بندوں کے ساتھ جھوٹ بولتا تھا, ایک میرا باپ تھا وہ دنیا میں نہیں رہا, میری بیوی مجھے پوچھتی نہیں ہے بیچاری. کیا مطلب بیچاری؟ نہیں پوچھتی, 51% ہے ووٹر کی, 51% ووٹر ہے. کاش ویسی سب کو ہو جائے. 51% ووٹر ہے یا نہیں؟ کاش ویسی سب. اور یہ جو آپ ہارتے ہو الیکشن, کبھی ہارتے ہو کبھی جیتتے ہو, اس کی ون آف دی ریزن یہ نہیں کہ آپ کا یہ جو رویہ ہے. نہیں, میرا رویہ بہت تھا ٹھیک. پھر ہارتے ہو قسمت کی بات ہوتی ہے, سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے ہاتھ میں. اللہ محنت کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, آپ بالکل پوری کوشش کرتے ہیں, اپنے دل لگا کے کوشش کرتے ہیں, لیکن نتیجہ تو پھر اس کے ہاتھ میں نا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا چاہیے تھا؟ ہاں ٹھیک تھا. جو مقصد تھا جب آپ نے مقصد اچیو کر لیا تھا تو آپ کو پھر چھوڑ دینا چاہیے تھا. کیا اس سے فائدہ ہوا پاکستان کے عوام کو؟ پاکستان کو اس سے فائدہ ہوا. پاکستان کو, آپ کی سیاسی جماعت کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا تھا؟ کیونکہ آپ اس کو لمبا کر کے تھے. آپ جو اس وقت آپ کے ذہن میں جو تھا وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے. تو جب آپ نے بچا لیا تھا نا, پھر آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. مطلب آپ کو الیکشن کروا دینے چاہیے تھے. الیکشن کروا دینے چاہیے. کب؟ جو ہی آپ کا وہ معاملہ سیٹل ہوا تھا. نہیں, آپ تو 2 چاہتے تھے ترامیم آئین میں کرنا. میں عرض کر رہا ہوں جو ڈیفالٹ کا معاملہ حل ہو گیا تھا, جب آپ کے معاملات سیٹل ہو گئے تھے IMF کے ساتھ, تو پھر آپ کو اس معاملے میں مشاورت ہوئی پارٹی کے اندر؟ مشاورت کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن ایک پارلیمنٹ پارٹی کی میٹنگ ضرور ہوئی تھی. مشاورت تو یہی ہوتی ہے, اور کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ مشاورت شامل نہیں تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا مشاورت تھی؟ وہ یہ جو حکومت لینے کی مشاورت تھی یا نو کانفیڈنس کی مشاورت تھی, وہ میرے خیال میں شاید بڑے بڑے جو لیڈرز تھے PDM کے, ان کے درمیان ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ میں اس پارٹی میں جاتا ہوں جن کو میری ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ مجھے ان کی. کبھی پیپلز پارٹی کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی نون لیگ کو ہوتی ہے, کبھی کاف لیگ کو ہوتی ہے, اور سنا ہے کہ اب شاید خاقان عباسی کو آپ کی ضرورت ہو رہی ہے. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے تو اس کو بھی سمجھایا تھا, لیکن مہاراج اس کی اپنی مرضی ہے, چھوٹے بھائیوں کی طرح. کس کو سمجھایا تھا آپ نے؟ شاید کو. کیا یہ بڑا مشکل کام ہے یار, پارٹیاں بنانا, پارٹیوں کو. اچھا مجھے اس کے یہ بتائیں, یہ جو آپ کا کلیم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس پارٹی میں جاتا ہوں جس پارٹی کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے, تو میں نے 3 پارٹیاں تو گنا دی ہیں آپ کو. ایسا بالکل نہیں ہے. میں نون لیگ میں تھا, نون لیگ میں رہا, پھر اس کے بعد اتفاق سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا. کیا معاملہ ہو گیا؟ کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں. سر کوئی ایسی بات, مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ باتیں چھپاتے ہیں. جیسے کوئی سائنس کا فارمولا اگر بالکل نہیں کسی کو پتہ لگ گیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں طاہر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرانی بات ہوگی اس کو دہرانے میں مقصد کوئی فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ بات پر کوئی فیصلہ کیا, اور جس کے خلاف فیصلہ کیا اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. اگر یہ سمجھ آ جائے تو اور چاہیے کیا. تو آپ شیئر کر لیں نا کوئی ایک آدھی بات. میں حکومت میں تھا, میرے خیال میں شاید MPA تھا میں. مجھ پہ ایک ناجائز اور کروایا گیا, مجھے سزا دلوا دی گئی. اس وقت میں MPA تھا. کیا کروایا گیا؟ اور سزا دلوا دی گئی نا مجھے. مقدمہ بنوا دیا گیا؟ مقدمہ بنا ہوا تھا, اس میں مجھے سزا دلوا دی گئی. اچھا, اس میں سزا کتنی یاد ہے آپ کو؟ آپ کو نہیں یاد ہوگی. 57 years of imprisonment. میری نون لیگ کی حکومت تھی, لیکن میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا. کسی نے میری کے اندر بات نہ پوچھی. وجہ کیا تھی؟ عادتاً ہے نا, بس مسئلے. عادتاً آپ کو 57 سال کی سزا دلوا دی گئی.
شاید مجھ سے ایک میں نے اب عرض کیا نا کہ آپ کے پروگرام کا وقت اتنا نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو مختصر بات کر دیں. میں ایم پی اے تھا، حالات میرے بہت برے تھے، بہت خطرہ تھا مجھے. میرے ساتھ ایک پولیس اسکواڈ چلتی تھی، میرے ساتھ میرے دوستوں کی ایک جماعت چلتی تھی. تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا آصر نواز جنجوا جو بہت ہو گئے میں بیچارے، اس کی بیٹی کے ساتھ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا گیا. حالانکہ یہ بڑی ایک سیدھی سی بات تھی. میرے ساتھ ایک پولیس کی اسکواڈ تھی، آپ پوچھ سکتے تھے، ان سے پوچھ سکتے تھے کہ آیا اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ نہیں ہوا. جان نقصان تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں کچھ بھی نہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا. مجھے بلایا گیا، میں چلا گیا. جو اس وقت کے ضیاء تھا میرے خیال میں یہاں پہ لاہور میں جی او سی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جناب میں بدستہ جا کے معافی مانگ لیتا ہوں، تو میں نہیں برداشت کر سکتا، میں گاڑی ٹھیک کروا دیتا ہوں، نئی گاڑی لے دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے. لیکن نہیں، میں نے اس کو آئی وانٹ ٹو سی دس ایم پی اے بیہائنڈ دی بار. بات سے ہے نا جی. تو استغاثہ پھر وہ ایک کیس تھا جس میں میں بالکل ڈسچارج ہو گیا ہوا تھا. اس کیس کا ایک استغاثہ اگینسٹ دیٹ کیس ڈسچارج ہی عدالت میں وہ استغاثہ چل رہا تھا. استغاثے میں کون صدا ہوتا ہے یار؟